Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. ایک آسان سی مثال سے بات شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک شخص پورا گھر خود تعمیر کرے، صحیح، اپنی محنت سے اینٹ پر اینٹ رکھے، بنیاد مضبوط کرے، لیکن جب گھر مکمل ہو جائے تو معلوم ہو کہ اس گھر کے کاغذات کسی اور کے پاس ہے۔ بالکل۔ اور جب بارش کے موسم میں چھت ٹپکنے لگے اور مرمت کے لیے بینک سے قرض لینے کی باری آئے تو بینک قرض دینے سے صاف انکار کر دے۔ یہ سننے میں شاید کسی فلم کا منظر لگتا ہے۔ ہاں، ویسے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالمی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والی لاکھوں خواتین کی روزمرہ کی زندگی بالکل ایسی ہی ہے۔ اصل میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ان خواتین کی کہانیوں پر روشنی ڈالیں گے جو چھوٹے کاروباری اداروں اور دیہی معیشت کا ستون ہے، لیکن انہیں اس سفر میں ایسی پیچیدہ اور سخت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن پر عام طور پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جی، اور اس مقصد کے لیے ہمارے پاس آج دو انتہائی اہم تحقیقی مقالات ہیں۔ بالکل۔ پہلا مقالہ ایتھیوپیا میں 500 چھوٹے کاروباروں کی 6 سالہ تحقیق پر مبنی ہے، اور جو دوسرا مقالہ ہے وہ انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا کے جنوبی ساحلی علاقوں کی خواتین کے کردار کا جائزہ لیتا ہے۔ آج کے اس جائزے کا جو مرکزی خیال ہے، مطلب جو ہمارا مشن ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ ہم ان وجوہات کو تلاش کر رہے ہیں کہ آخر کیوں مقامی معیشت کو زندہ رکھنے والی ان خواتین کو ادارتی یعنی انسٹیٹیوشنل اور سیاسی سطح پر بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے نا، یہ بہت عجیب بات ہے۔ ایتھیوپیا والا جو مقالہ ہے نا، اس نے ان 500 مائکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز یعنی MSMEs کا 6 سال تک مسلسل پیچھا کیا۔ ہاں۔ اور انڈونیشیا والا مقالہ جو خاص طور پر کیبومن ڈسٹرکٹ کے گاؤں پر فوکس کرتا ہے، وہ اس مسئلے کے سیاسی پہلو کو واضح کرتا ہے۔ اس ساری معلومات پر غور کرنے کے بعد عالمی معاشیات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا نظریہ سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایتھیوپیا کی اس تحقیق کو کھولتے ہیں۔ اس اسٹڈی نے ان 500 چھوٹے کاروباروں پر نظر رکھی۔ صحیح۔ شروع میں تو ڈیٹا بڑا حوصلہ افزا لگتا ہے، کیونکہ ان 500 کاروباروں میں سے 44% کاروبار خواتین چلا رہی تھیں، یعنی تقریباً آدھی تعداد۔ بالکل۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خواتین معاشی میدان میں برابر کی شریک ہیں، لیکن جب 6 سال کا وقت گزرا تو کہانی بالکل پلٹ گئی۔ وہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب 22% کاروبار ناکام ہو کر بند ہو گئے، اور یہاں ایک بہت ہی پریشان کن عدد سامنے آتا ہے۔ ان بند ہونے والے کاروباروں میں سے 78% کاروبار خواتین کے تھے۔ اوہ واو، 78%؟ جی، 78%۔ مطلب ناکامی کا زیادہ تر بوجھ صرف ایک جنس پر گرا۔ یہ دیکھ کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ان اعداد و شمار کو مزید باریک بینی سے دیکھا گیا تو مسئلہ خواتین کی محنت، ان کی لگن یا کاروبار چلانے کی صلاحیت کا نہیں تھا۔ اچھا، تو مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ اس پورے ڈھانچے کا تھا جو وسائل کی تقسیم کے وقت فرق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو خواتین کے کاروبار بند ہوئے، انہوں نے اوسطاً 3.2 سال تک مقابلہ کیا اور کاروبار کو زندہ رکھا۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں مردوں کے جو کاروبار ناکام ہوئے ہیں، انہوں نے 3.9 سال نکالے، یعنی نمبرز قریب قریب تھے۔ ان نمبرز کو سمجھنے کے لیے تحقیق دانوں نے ایک ماڈل استعمال کیا جسے کاکس پروپورشنل ہیزرڈز ماڈل کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس کاکس پروپورشنل ہیزرڈز ماڈل کو تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں۔ کیا یہ ویسا ہی ہے جیسے انشورنس کمپنیاں رسک کیلکولیٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل، اسے ایک انشورنس کے رسک کیلکولیشن کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک انشورنس کمپنی مختلف عوامل دیکھتی ہیں، مطلب ڈرائیور کی عمر کیا ہے، گاڑی کتنی پرانی ہے، ڈرائیونگ ریکارڈ کیسا ہے، ہاں، اور پھر اندازہ لگاتی ہے کہ اگلے 1 سال میں اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا کتنا خطرہ ہے۔ ہاں۔ اسی طرح یہ کاکس ماڈل کسی بھی کاروبار کے حالات، مالیاتی وسائل اور ماحول کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کاروبار کے ڈوبنے یعنی فیل ہونے کا خطرہ کب اور کتنا ہے۔ صحیح۔ تو اس ماڈل نے یہاں کیا نتیجہ نکالا؟ اس ماڈل نے جو ہیزرڈ ریشیو دیا وہ تھا 2.52،
यानी ये साबित हो रहा था कि अगर एक मर्द और एक औरत बिल्कुल एक जैसा कारोबार शुरू करते हैं, तब भी सिस्टम कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि खातून के कारोबार डूबने की रफ्तार 2.5 गुना ज़्यादा होगी। 2.5 गुना ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और इस तहकीक में इस 2.5 गुना ज्यादा खतरे की वजूहात भी बताई गई हैं। जी बिल्कुल। डेटा ये वाजे करता है कि 61% खवातीन को कमर्शियल बैंक से कर्ज लेने में इंतहाई शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। साथ ही 46% खवातीन ऐसी थीं जो कारोबार से मिलने वाले मुनाफे को वापस उसी कारोबार में लगाने यानी री इन्वेस्ट करने में नाकाम रहीं। असल में फन्नी महारतों और मखसूस कारोबारी तालीम की भी कमी थी ना। हाँ, वो तो थी, लेकिन अब यहाँ दिमाग घूम जाता है। रिपोर्ट ये बताती है कि उस वक्त कमर्शियल बैंक ऑफ इथोपिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास 165% इजाफी रकम यानी एक्सेस लिक्विडिटी मौजूद थी। 165% इजाफी रकम, ये वाकई हैरत की बात है। बिल्कुल, बैंक पैसों से भरा पड़ा है लेकिन कर्ज नहीं दे रहा। ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि कोई मोनोपोली गेम खेल रहा हो और हर दफा जब कोई खातून वाला प्लेयर गो से गुजरे तो बैंक उससे किसी जमानत की मांग करे और कर्ज देने से मना कर दे, जबकि मर्दों को आराम से उनके 200 रुपए पकड़ा दिए जाएं। उन खवातीन को आखिर कर्ज क्यों नहीं मिल रहा था? देखें, उसकी बुनियादी वजह यही कोलैटरल यानी जमानत की शर्त थी। कमर्शियल बैंक्स का ढांचा इस बुनियाद पर खड़ा है कि अगर कोई कर्ज ले रहा है तो उसके बदले में जमीन, घर या कोई बड़ी प्रॉपर्टी कागजात के साथ जमानत के तौर पर रखवाए। सही। अब मसला ये है कि इथियोपिया हो या कोई और तीसरी दुनिया का मुल्क, आमतौर पर जायदाद मर्द के नाम पर होती है। खवातीन के पास अपने नाम पर कागजात ही नहीं होते। अच्छा, यानी प्रॉपर्टी राइट्स का मसला है असल में। बिल्कुल। इस वजह से पैसा मौजूद होने के बावजूद बैंक्स उन्हें हाई रिस्क यानी ज्यादा खतरे वाला कर्जदार समझकर निकाल देते हैं। मजबूरन इन खवातीन को इकूब जैसी रिवायती सोशल कैपिटल स्कीमों पर इन्हिसार करना पड़ता है। ये इकूब का जो निज़ाम है ना, ये मेरी नज़र में थोड़ा मज़ीद वजाहत तलब है। ये काम कैसे करता है और खवातीन इस पर इतना इन्हिसार क्यों कर रही थी? इकूब दरअसल एक कदीम रिवायती मालियाती निज़ाम है जो एतमाद यानी सोशल कैपिटल पर चलता है। इसे हम आसान लफ्ज़ों में रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कमेटी डालते हैं लोग। बिल्कुल वैसा ही। तसव्वुर करें कि 10 खवातीन हैं, वो सब मिलकर तय करती हैं कि हर महीने वो 1000 रुपये जमा करेंगी। इस तरह हर महीने 10,000 रुपये जमा होते हैं। हाँ हाँ। फिर कुरानदाजी या ज़रूरत के हिसाब से हर महीने किसी एक खातून को वो पूरे 10,000 रुपये मिल जाते हैं ताकि वो अपना कारोबार चला सके। इस निज़ाम में कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, कोई फॉर्मल गारंटी नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे पर एतमाद होता है। सही, यानी ये सिस्टम कंप्लीटली ट्रस्ट पे चल रहा है। जी, और ये स्कीम इस बात का सबूत है कि खवातीन पैसों के मामले में इंतहाई जिम्मेदार होती हैं। वो वक्त पर पैसे जमा करवाती हैं, लेकिन फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर जिसके पास वो 165% इजाफी रकम पड़ी थी, वो इन खवातीन के इस एतमाद को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं था। सिर्फ इसलिए कि उनके पास कागजात नहीं थे? बिल्कुल, जमानत में देने के लिए उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी ना। मतलब मेहनत खवातीन कर रही हैं, एतमाद का मौशरती निज़ाम वो खुद चला रही हैं, लेकिन फॉर्मल सनाती और मालियाती इदारे उन्हें बिल्कुल बाहर रखे हुए हैं। सही बात है। यहाँ से एक नया रास्ता खुलता है। फर्ज करें कि इथोपिया के इन बैंक्स के कवानीन ठीक हो जाएं और खवातीन को कर्ज मिलना शुरू हो जाए, तो क्या उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? असल में नहीं। जवाब है नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसे तक रसाई मिल जाना काफ़ी नहीं होता। ताकत और फैसला साजी भी अहम किरदार अदा करती हैं। आइए अब इंडोनेशिया के सहली गांव की तरफ चलते हैं, जहां माशी मामलात तो खवातीन के हाथ में है, मगर जब सियासी ताकत की बात आती है तो कहानी कुछ और ही रुख इख्तियार कर लेती है। जी, वहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम जावा के कबूमेन डिस्ट्रिक्ट और वहाँ के 3 गांव जोगोसीमो, टेगल रत्नो और तंगुलनगीन की बात कर रहे हैं। इन 3 गांव की कहानी बिल्कुल एक मुख्तलिफ मसले को उजागर करती है। यहाँ माशी हवाले से खवातीन की शिराकत बिल्कुल वाज़ेह और मरकज़ी है। वो सिर्फ घरेलू कामों तक महदूद नहीं है, यानी वो एक्टिवली इकोनॉमी का हिस्सा है। बिल्कुल, वो मछलियाँ पकाती हैं, उन्हें फ़रोख्त करती हैं, खेतबारी करती हैं जहाँ वो पपीता और तरबूज उगाती हैं, यहाँ तक कि मिनो रिनी पुत्री और सेनो फिश जैसे बाकायदा और कामयाब बिजनेस ग्रुप्स खवातीन खुद चला रही हैं। वाओ, पूरा बिजनेस ग्रुप चला रही हैं। जी, गांव की आधी से ज़्यादा माइशत इन्हीं के कांधों पर है। लेकिन
جب اس معاشی طاقت کو سیاسی نمائندگی میں تبدیل کرنے کا وقت آتا ہے تو راستے بند ملتے ہیں۔ تاریخ میں کبھی ان گاؤں میں کوئی خاتون ولیج ہیڈ یعنی گاؤں کی سربراہ نہیں بن سکی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی۔ کیا بات؟ وڈانگنگ انڈونیشیا کے ملکی قوانین کو دیکھیں تو وہاں تو خواتین کی سیاسی نمائندگی کے لیے باقاعدہ قوانین موجود ہیں نا۔ ان کے نیشنل لیجسلیٹو الیکشن میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ جی، کوٹا موجود ہے۔ ساتھ ہی 2014 میں انہوں نے ولیج لا نمبر 6 متعارف کروایا تھا، جس کا مقصد ہی گاؤں کی خود مختاری کو بڑھانا تھا تاکہ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے کی طاقت آئے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب ملک کی سطح پر قوانین اتنے بہتر بنائے گئے ہیں اور گاؤں میں خواتین پورے بزنس گروپس بھی چلا رہی ہیں، تو یہ تبدیلی ولیج ڈیلیبریشن بورڈ یعنی پنچایت یا BPD جیسے اداروں تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ یہاں آ کر اصل رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ جوگوسمو میں BPD کے 9 رکنی بورڈ میں صرف ایک خاتون ہے اور ٹیگل ریٹنو میں 7 میں سے صرف ایک خاتون ہے۔ یہ اتنا بڑا تضاد کیوں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مقامی سطح پر مقابلے کی برابری کا جو ایک تصور ہے وہ بری طرح فیل ہو رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قانون ہیں اور وہ جینڈر نیوٹرل ہیں۔ جینڈر نیوٹرل کا مطلب وہی نا کہ کسی پہ پابندی نہیں ہے؟ بالکل، جینڈر نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کسی عورت کو BPD کا چناؤ لڑنے سے روکتی نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے دروازہ کھلا ہے، آ کر حصہ لیں۔ ہاں۔ لیکن قانون اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس دروازے تک پہنچنے کے لیے ایک خاتون کو کن سماجی اور ثقافتی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی افرمیٹو پالیسی یعنی مخصوص کوٹے یا نمائندگی کا قانون مقامی سطح پر نہیں ہوتا تو خواتین کے لیے اس ٹیبل تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو مقامی گاؤں کی سطح پر اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا مرد انہیں زبردستی روکتے ہیں وہاں؟ زبردستی روکنے سے زیادہ مسئلہ ذہنیت اور وقت کی فراہمی کا ہے۔ خواتین جو باقاعدہ کاروبار چلا رہی ہیں، مچھلیاں فروخت کر رہی ہیں، زراعت کر رہی ہیں، معاشرہ اس ساری محنت کو ان کے گھریلو کاموں یعنی ڈومیسٹک ڈیوٹیز کا ہی ایک تسلسل مانتا ہے۔ اچھا، یعنی بزنس کو بھی گھر کا کام سمجھ لیا؟ بالکل، ان کی اس محنت کو معاشی قیادت کے طور پر دیکھا ہی نہیں جاتا، بلکہ ایک اچھی اور محنتی ماں کے فرض کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان خواتین کے پاس گھر اور کاروبار سنبھالنے کے بعد نہ تو سیاست میں اترنے کے لیے اضافی وقت بچتا ہے اور نہ ہی گاؤں کی سیاست کے لیے ضروری سرمایہ۔ ہاں، اور نہ ہی سوشل نیٹ ورکنگ کا موقع ملتا ہوگا۔ یہ عام طور پر ہاؤس ہولڈ ہیڈ ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور ثقافتی طور پر ہاؤس ہولڈ ہیڈ ہمیشہ مرد کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین اثر و رسوخ سے بالکل باہر ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے، یعنی لوگ اس خاتون کو جو بزنس گروپ چلا کر پورے گاؤں کے لوگوں کو روزگار دے رہی ہے اسے محنتی ضرور کہیں گے، لیکن گاؤں کا مخصوص بجٹ کہاں خرچ ہوگا یہ طے کرنے کا اختیار اسے نہیں دیں گے۔ صحیح بات ہے، اختیار نہیں ملتا۔ یہی چیز ہمیں اس تیسرے اہم حصے کی طرف لے جاتی ہے جو اس تحقیق میں دیکھا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امپاورمنٹ پروگرامز یعنی فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کی، جنہیں حکومت اور ادارے خواتین کی بہتری کے لیے شروع کرتے ہیں۔ جی، لیکن سٹڈی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروگرامز بھی اکثر اپنا مقصد پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ انڈونیشیا کے اس ساحلی علاقے میں ایک خاص پروگرام شروع کیا گیا تھا جسے PKPT یعنی ریزیلینٹ کوسٹل ایریاز ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں۔ یہ 2015 سے 2016 کے درمیان وہاں کی منسٹری آف مرین افیئرز نے لانچ کیا تھا۔ بالکل، اس PKPT پروگرام کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شراکت اور فیصلہ سازی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ پروگرام کے تحت ایک کوسٹل کمیونٹیز گروپ بنایا گیا جو انتظامی فیصلے کرتا تھا، لیکن اس گروپ میں 4 مردوں کے مقابلے میں صرف ایک خاتون کو شامل کیا گیا، صرف ایک۔ جی، اور جب اصل منصوبہ بندی کی باری آئی، یعنی جب وہ پلاننگ فورمز منعقد ہوئے جہاں یہ طے ہونا تھا کہ بجٹ کن چیزوں پر لگانا ہے اور گاؤں کی اصل ضروریت کیا ہے، تو ان اجلاس میں خواتین کی شرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹیگلر تتھونو کے پلاننگ اجلاس میں صرف 13% خواتین شامل تھیں اور جوگوسیمو میں صرف 33%۔
لیکن اس کے برعکس جب بات گراؤنڈ پر آ کر محنت کرنے کی آئی، جب ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا تھا، وہاں خواتین سب سے آگے تھیں۔ بالکل۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ انہی خواتین نے ناتا دے کوکو اور فش نگٹس بنانے کی ٹریننگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ آفات سے نمٹنے یعنی ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس اور درخت لگانے یعنی مینگرووز اور پائن ٹریز اگانے کا سارا عملی کام انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ محنت ساری انہی کی تھی۔ عملی کام کرنے والی وہ خود تھیں، فائدہ اٹھانے والی وہ خود تھیں، مگر پلاننگ ٹیبل سے وہ غائب تھیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت صاف ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کو شاندار کھانا پکانے کی دعوت تو دیں، لیکن کیا پکے گا یہ کوئی اور طے کرے۔ پکانے والے اور کھلانے والے وہ خود ہوں، مگر مینیو طے کرنے والے کمرے کا دروازہ ان پر مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا واقعی اس پروگرام نے خواتین کو بختیار بنایا؟ صحیح سوال ہے۔ جب PKPT پروگرام مکمل ہوا تو اس کی کامیابی ناپنے کے لیے ایک بیس لائن میجرمنٹ آف ریزیلینس یعنی مجموعی ترقی کی فائنل رپورٹ تیار کی گئی۔ اس رپورٹ میں یہ ناپا گیا کہ گاؤں کے ہیومن کیپٹل اور انٹرپرینرشپ میں کتنا اضافہ ہوا، لیکن اس میں سب سے بڑی اور بنیادی خامی یہ تھی کہ ڈیٹا کو مرد اور خواتین کے حساب سے الگ الگ یعنی جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ طریقے سے ناپا ہی نہیں گیا۔ اچھا، ایک سوال، جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا نہ ہونے کا اصل نقصان کیا ہوتا ہے اس طرح کے پروگرامز میں؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پروگرام کا اصل اثر چھپ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پروگرام کے نتیجے میں 10 مردوں کے کاروبار بہت کامیاب ہو گئے اور 10 خواتین کے کاروبار وہیں کے وہیں رہیں تو مجموعی طور پر رپورٹ دکھائے گی کہ گاؤں کی اوسط ترقی بہت اچھی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی اوور آل پکچر اچھی لگے گی۔ بالکل، مردوں کی کامیابی کے پردے کے پیچھے خواتین کا مسئلہ چھپ جائے گا۔ PKPT پروگرام نے ان کی محنت کو گاؤں کی مجموعی ترقی کے نمبرز میں ملا دیا اور ان خواتین کی انفرادی مشکلات کا کوئی اندازہ نہیں لگایا گیا۔ جب آپ نے الگ سے یہ ناپا ہی نہیں کہ خواتین کی زندگی میں کیا بہتری آئی تو آپ اسے ایک کامیاب امپاورمنٹ پروگرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سچ میں غور کرنے والی بات ہے۔ عام سننے والوں کے لیے یا اس جائزے پر توجہ دینے والوں کے لیے اس سب میں سبق کیا چھپا ہے؟ بہت اہم سبق ہے۔ یہ پوری کہانی کسی بھی طرح صرف ایتھوپیا کے چھوٹے کاروباروں یا انڈونیشیا کے چند ساحلی گاؤں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد موجود ہر اس کارپوریٹ میٹنگ، فلاحی ادارے، ملکی پالیسی بورڈ اور یہاں تک کہ محلے کی کمیٹی کی حقیقت ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب تک ان لوگوں کو فیصلہ سازی کی ٹیبل پر باعزت جگہ نہیں دی جاتی جن پر اس پالیسی کا براہ راست اثر ہونا ہے، تو بہترین مقاصد رکھنے والا منصوبہ بھی زمینی حقائق سے کوسوں دور رہ جاتا ہے۔ اگر انہیں پالیسی بنانے کے عمل سے باہر رکھا جائے گا تو فلاحی کام دائرۂ کار کو وسیع کرنے کے بجائے انہی پرانی روایتوں اور رکاوٹوں کو ایک نئے آسائش پسند لباس میں پیش کرتے رہیں گے۔ بالکل۔ خواتین بقا اور دیہی ترقی کا اصل انجن تو بن چکی ہیں۔ وہ کاروبار بھی چلا رہی ہیں، مقامی معیشت کو ڈوبنے سے بچا بھی رہی ہیں، لیکن فارمل بینکنگ سسٹم انہیں کولیٹرل نہ ہونے کی وجہ سے قرض دینے سے گھبراتا ہے اور مقامی پنچایتیں انہیں رسم و رواج اور وقت کی کمی کا سہارا لے کر فیصلہ سازی سے دور رکھتی ہے۔ محنت مکمل طور پر ان کی ہے، مگر اقتدار اور مقام کسی اور کا ہے۔ اور اس مقام کے نہ ملنے کی اصل وجہ ان قوانین اور بینک کی کاغذی کارروائیوں سے کئی زیادہ گہری اور معاشرتی ذہنیت میں چھپی ہوئی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور گہرا پہلو سامنے آتا ہے جو ان دونوں تحقیقات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ جی واضح کریں۔ دونوں مقالات اس بات کی طرف دبے لفظوں میں اشارہ کرتے ہیں کہ معاشرہ خواتین کے اس اہم معاشی کردار کو، چاہے وہ کاروبار شروع کرنا ہو، مچھلیاں بیچنا ہو یا مینورینی پتری جیسے کاروباری گروپس چلانا ہو، اسے صرف اور صرف گھریلو ذمہ داری یعنی ڈومیسٹک ڈیوٹی یا بچوں کا پیٹ پالنے کا ایک لامحدود سلسلہ سمجھتا ہے۔ یہ وہی نقطہ ہے جہاں سوسائٹی اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک مرد وہی کام کرتا ہے تو سوسائٹی اسے انٹرپرینیور کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے،
اسے بزنس نیٹ ورک میں شامل کرتی ہے، مگر جب خاتون وہی کام کرتی ہے تو اس کی معاشی حیثیت کو ایک محنتی ماں کے لیبل کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کی معاشی جدوجہد کو قیادت کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ کیا یہ گھریلو ذمہ داری اور سروائیول کا لیبل ہی وہ سب سے بڑی اور نادیدہ دیوار نہیں ہے جو حکومتوں، گاؤں کی پنچایتوں اور فارمل بینکنگ سیکٹر کو ان خواتین کو سنجیدہ انٹرپرینورز اور اہم سیاسی لیڈرز ماننے سے روکتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اگر اس بقا یعنی سروائیول کی جدوجہد کو ایک قیادت یعنی لیڈرشپ کا نام دے دیا جائے تو عالمی معیشت اور سیاسی ڈھانچے کا نقشہ کس قدر بدل جائے گا۔ وہی گھر جس کی تعمیر کے لیے ان خواتین نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اینٹ پر اینٹ رکھی اور پوری معیشت کی بنیاد مضبوط کی، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ اس گھر کے مالکانہ حقوق اور کاغذات باقاعدہ طور پر ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ صرف گھر بنائیں نہ بلکہ اس گھر کے فیصلے بھی خود کر سکیں؟ اس اہم خیال کے ساتھ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ ان حقائق کو ذہن میں رکھیں اور اس پر مزید سوچ وچار ضرور کیجیے گا۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube.